وڈازن قومی سلامتی پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے جس کا محور معاشی تحفظ اور ترقی ہے۔ دیگر تمام پالیسیز اسی سے منسلک ہیں۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی میں معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکیورٹی کو جوڑا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد الاسلام اپنی رپورٹ میں۔ قومی سلامتی پالیسی کسی بھی ملک کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی قومی سلامتی پالیسی بنانے اور پھر اس کا عوامی ورژن جاری کرنے کا اعزاز بھی موجودہ منتخب حکومت کو ہوا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق قومی ذرائع آمدن بڑھا کر روایتی اور انسانی سیکورٹی پر تقسیم کرنے کا نظریہ اپنایا گیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو میچور اسٹیٹس ہیں ورلڈ میں ان سب اپنی اناؤنس کرتی ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں 2014 سے اس پہ کام شروع ہوا اور اس وقت کمپلیٹ ہوگی، اناؤنسمنٹ ہوگی۔ یہ ایک ہمارا ریفر آبجیکٹ بھی ہو گیا، اور کم سے کم اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی پالیسی اسلام آباد میں نہیں بن رہی۔ پالیسی کے مطابق بھارت کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل تعلقات کا مرکزی نقطہ رہے گا۔ جنگ مسلط کی گئی تو دفاع کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ملکی دفاع کے لیے کم سے کم جوہری صلاحیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ کم لاگت، خود انحصاری پر مبنی جدید دفاعی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز ہوگی۔ مسلح افواج کو مضبوط بنانے کے لیے روایتی استعداد کار کو بھی تقویت دی جائے گی۔ دفاعی پیداوار بڑھانے، جنگی میدان کی آگاہی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیت کو بھی مضبوط کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مغربی سرحد پر باڑ کی تنصیب پر توجہ مرکوز رہے گی۔ پاکستان نے شفٹ کی ہے جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف، یعنی کہ اب عوام کی صحت، تعلیم، روزگار یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کو بھی ایک تھریٹ کے طور پر لیا ہے۔ اس نے پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک ویژن دے دیا اور ایک آبجیکٹیوز دے دیے کہ آپ نے ان نکات کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھنا ہے، اور ایک ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ نئی پالیسی میں خلائی سائنس و ٹیکنالوجی میں وسعت اور اسے مستحکم کیا جائے گا۔ جعلی اطلاعات اور اثر انداز ہونے کے لیے بیرونی آپریشنز کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا۔ اطلاعات، سائبر، ڈیٹا سیکورٹی ترجیح ہوگی۔ سی پیک سے متعلق منصوبوں میں دیگر ملکوں کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی جائے گی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کا خواہاں رہے گا۔ افغانستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ معاشی رابطے کا دروازہ ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا حامی ہے۔ نئی پالیسی میں دہشت گردی کو قومی سلامتی اور ہم آہنگی کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔